प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीयूजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीयूजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग्स, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 72 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी एंशिएंट ऑफ डेज अल्फा एंड ओमेगा, कदीमुल अयाम अल्फा ओमेगा। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में कदीमुल अयाम एंशिएंट ऑफ डेज का मुकाशफा बताएं कि डैनियल की किताब में कदीमुल अयाम बाप को कहा गया और बेटे को भी, या दोनों के नए अहदनामा में अदालत का काम बेटे के सुपुर्द है जो कदीमुल अयाम है और उसने कहा मैं अव्वल और आखिर अल्फा और ओमेगा हूं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह यसू का अब्दुल बाद सल्तनत करना और अदालत करना में कदीमुल अयाम का क्या भेद है कि ये टाइटल इस्तेमाल किया गया है और लेपालक फरजंद का सल्तनत में बादशाही करना और कदीम से चुनना भी बताएं और ज़मीन और आसमान का भागना, इसमें क्या भेद है। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, चंद हवाला जात पहले पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर करेंगे। दानियल 7वां बाब 9वीं आयत, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया और उसका लिबास बर्फ से सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानी थे। उसका तख्त आग के शोला की माने था और उसके पहिए जलती आग की माने थे। और 13वीं 14वीं आयत, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। और 22वीं आयत, जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया और हक ताला के मुकस्सों का इंसाफ ना किया गया और वक्त ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। और मुकाशफा पहला बाब 8वीं आयत, खुदामद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो आज की टीचिंग दी जाएगी, एंशिएंट ऑफ डेज अल्फा एंड ओमेगा, कदीमुल अयाम अल्फा और ओमेगा। क्रिस्टोलॉजी के अंदर ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से उसकी डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को हम देख रहे हैं, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की नेचर के हवाला से जब ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से देखते हैं तो उसकी ज़ात की नेचर का जानना बहुत ज़रूरी है। और जब फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात का वर्क जो उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, एंशिएंट ऑफ डेज के हवाला से, अल्फा और ओमेगा के हवाला से, यानी उसकी डिविनिटी और किस तरीके से
ह्यूमन नेचर के अंदर आकर आदमजाद की हैसियत से और कदीम उल-अय्याम की हैसियत से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें तालीम मिलती है और जो हवाला जात मैंने डैनियल की किताब के अंदर से पढ़ा और रेवलेशन के अंदर, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंशिएंट ऑफ डेज कदीम उल-अय्याम की ये टर्म और ये नेम, ये इसका इस्तेमाल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से हमें मिलता है, जबकि बाप की हवाला से भी कदीम उल-अय्याम उसको कहा गया है। तो गोया इन सब का फ़र्क और इसकी अहमियत, और फिर क्राइस्ट को आदमजाद कहा गया है, इब्ने आदम। और डैनियल की किताब के अंदर जब हम 7 चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो हमें कदीम उल-अय्याम जो तख्त के ऊपर बैठा नजर आता है और अदालत कर रहा है, और फिर 7वें बाब भी के अंदर आदमजाद के हवाला से लिखा है कि वो आसमान के बादलों पर आया और कदीम उल-अय्याम तक पहुंचा। तो ये डैनियल की किताब का जो रेफरेंस 7वें बाब की 9वीं आयत और 7वें बाब की 13वीं 14वीं आयत, इनका फ़र्क पहले मैं आप तक बयान करना चाहूँगा। और हमें मालूम हो जाना चाहिए कि कदीम उल-अय्याम का जो टाइटल यूज़ किया गया है क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से, और थियोलॉजियन के स्कूल ऑफ थॉट क्या हैं, तो जो ट्रिनिटी को अज़ल से 3 पर्सन के अंदर बिलीव करते हैं कि वो सेपरेट 3 पर्सन है, तो वो जो डैनियल की किताब के अंदर जब कदीम उल-अय्याम की बात करते हैं तो उसके अंदर उसको फादर को देखते हैं। और जब 7वें बाब की 13वीं 14वीं आयत जो पढ़ी गई कि एक शख्स, आदमजाद सा शख्स आसमान के बादलों के ऊपर आया और कदीम उल-अय्याम तक पहुंचा, तो ये दोनों हवाला जात के अंदर 2 मुख्तलिफ रोया हैं और 2 मुख्तलिफ तस्वीरें हमें नजर आ रही है। और कदीम उल-अय्याम के हवाला से जो बिलीव करते हैं ट्रिनिटी के ऊपर कि अज़ल से ही 3 सेपरेट पर्सन फादर सन होली गोस्ट है, पर हम बिलीव करते हैं ट्राइन गॉड के ऊपर जिसके अंदर 3 पर्सन एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिट बीइंग के अंदर, यानी खुदा की ज़ात स्पिरिट बीइंग है। तो फिर बाप भी कदीम उल-अय्याम है और बेटा भी कदीम उल-अय्याम है, पर डैनियल के अंदर थियोलॉजियन का बाज का जो कॉन्सेप्ट है कि वो फादर है कदीम उल-अय्याम, और जो 7वें बाब की 13वीं 14वीं आयत के अंदर आदमजाद यानी इब्ने आदम वो कदीम उल-अय्याम तक पहुंचा, तो ये फर्क पर्सन है। तो ये दोनों पर्सन को अलग अलग बाज थियोलॉजियन लेते हैं, पर जब हम ट्रियून गॉड के अंदर देखते हैं तो हम बाप को भी कदीम उल-अय्याम कहते हैं और बेटे को भी कदीम उल-अय्याम कहते हैं। पर डैनियल 7वें बाब के अंदर जब ये 2 मुख्तलिफ रोया जो डैनियल देखता है, एक के अंदर कदीम उल-अय्याम तख्त के ऊपर बैठ गया और उसका तख्त आग की शोला की मानद और उसके बाल ऊन की मानद सफेद, बर्फ की मानद जो है सफेद बताए गए हैं, और उसके तख्त के पहिए जलती आग की मानद, और किताबें खोलेगी और जजमेंट हो रही है। तो जजमेंट के हवाला से जब हम यूहन्ना की इंजील 5वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो क्राइस्ट ने कहा कि खुदा ने जजमेंट का इख्तियार उसे दिया गया है, और आगे लिखा है क्योंकि वो आदमजाद है। तो जैसे डैनियल की किताब के अंदर कदीम उल-अय्याम का भी जिक्र किया गया और आदमजाद का भी जिक्र किया गया, तो जब हम मुकाशवा 1 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो क्राइस्ट, रिजरेक्टेड क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, जब हम डैनियल 7वें बाब के अंदर जो पिक्चर देखते हैं वही पिक्चर रिजरेक्टेड क्राइस्ट की, कि उसके बाल ऊन की मानद सफेद हमें मिलते हैं और आंखें आग के शोला की सी, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती है। और मुकाशवा 1 बाब के अंदर लिखा है कि वो सफेद जुब्बा पहने हुए है और जो शमादान में फिरता है, तो लिखा है शमादान के अंदर एक आदमजाद शख्स फिर रहा है। तो गोया एज किंग और एज जज, जजमेंट के लिए हमें ये पिक्चर मुकाशवा 1 बाब के अंदर मिलती है, और डैनियल की किताब के अंदर 7वें बाब के अंदर हमें क्राइस्ट कदीम उल-अय्याम के तौर पर और इब्ने आदम के तौर पर दोनों ही के अंदर दिखता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टोलॉजी कहते हैं। और एंजेलोमॉर्फिक क्रिस्टोलॉजी के अंदर रिजेम्बलेंस वो एंजल की होगी पर एंजल नहीं होगा। तो डैनियल की किताब के अंदर जब हम एंजेलोमॉर्फिक क्रिस्टोलॉजी के अंदर देखते हैं और फिर पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टोलॉजी के अंदर देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा चेहरा है। तो कदीम उल-अय्याम के अंदर भी
ہمیں اس کے بال سفید اور آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ڈینیل میں مکاشفہ میں ملتا ہے، تو یہ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے جو ابن آدم بھی ہے اور قدیم الیام کے طور پر بھی دکھتا ہے۔ ہمارا بلیو ہے کہ خدا کی ذات بھی قدیم الیام ہے اور اس کا بیٹا بھی قدیم الیام ہے، پر خدا یہوہ خدا پاک خدا اندیکھا خدا ہے۔ کلسیوں پہلے باب کے مطابق یعنی یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت کے اوپر جو ہے تولد ہوا، تو وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا انکرنیشن کے اندر، اس زمین کے اندر آدم ذات کی حیثیت سے ہمیں دکھتا ہے، جس میں اس کی ڈیوینٹی ہیومینٹی نظر آتی ہے، اور یہی ہم فنکشن کرسٹولوجی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا پاسٹر سائمن اس دنیا کے اندر اس نے آ کر اپنی جان سلیب پر قربان کی، تو تجسم کے اندر ابن آدم کی حیثیت سے اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا۔ تو بلیورز، یہ اہم مکاشفات جو آپ تک لائے جا رہے ہیں، تو قدیم الیام اینشنٹ آف ڈیز کا مطلب ہے قدیم سے، یعنی کسی چیز کی اگر ابتدا ہوتی ہے تو اینشنٹ آف ڈیز کا مطلب ہے وہ ابتدا سے بھی پہلے ہے۔ اور میکا کی کتاب 5ویں باب میں کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے، یعنی اس کا روٹ تو روٹ بھی ہے اور وہ خود بھی جو ہے اینشنٹ آف ڈیز ہے، یعنی قدیم الیام ہے، زمانوں سے پہلے، وقتوں سے پہلے۔ تو ہر زمانہ، ہر وقت جو ہے یسوع مسیح کے اندر جو ہے یہ پورا ہوتا ہے، اور افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ مسیح یسوع کی پیدائش جب اس دنیا میں انکرنیشن لیتا ہے تو زمانوں کا ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ تمام زمانے یسوع مسیح کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا قدیم الیام کا جو آج ریولیشن دیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، جو ہمیں کرائسٹ کی ہیومینٹی کے اندر اور ڈیوینٹی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم قدیم الیام کا بھید ریولیشن جانیں۔ تو ڈاکٹرن آف اینشنٹ آف ڈیز اور الفا اومیگا کے حوالہ سے یہ اہم ریولیشن جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے، تو خدا کی ذات جو ہے، باپ یہوہ جو ہے، یہ اندیکھا خدا ہے۔ اور جب ہم دانیل 7ویں باب کے اندر قدیم الیام کا مکاشفہ دیکھتے ہیں، رویا دیکھتے ہیں، تو یہ رویا وہی ہے جو مکاشفہ پہلے باب کے اندر ریزرکٹڈ کرائسٹ کے حوالہ سے ہے۔ تو ہمارے یہاں جو واضح ہو جاتی ہے بات کہ دانیل 7ویں باب کی 9ویں آیت اور مکاشفہ پہلے باب کے اندر ریزرکٹڈ کرائسٹ جو کنگ ہے اور جج ہے، اور دانیل کی کتاب 7ویں باب کے اندر جو ویژن دانیل دیکھ رہا ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو عدالت کرے گا۔ اور عدالت کے حوالہ سے مکاشفہ 20ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ایک سفید بڑا تخت دیکھا، اور یوحنا عارف کہتا ہے جو اس تخت کے اوپر بیٹھا ہے، آسمان زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے۔ تو مکاشفہ 20ویں باب کے اندر تو قدیم الیام نہیں لکھا، مگر دانیل 7ویں باب کے اندر اسے قدیم الیام اینشنٹ آف ڈیز کہا گیا ہے۔ اور اینشنٹ آف ڈیز کا جو ہمیں پکچر، جیسے پکچر کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے خدا کا بیٹا ازل سے تخت کے اوپر بیٹھا۔ تو یہ ویژن مکاشفہ پہلے باب کا اور دانیل 7ویں باب کے اندر کرائسٹ کرسٹولوجی کے اندر خدا کا بیٹا ہے، جبکہ بعض تھیولوجین اسے فادر کہتے ہیں اور ابن آدم کو بیٹا کہتے ہیں، پر ہم پولیمورفک کرسٹولوجی کے اندر ایک سے زیادہ چہرے جس کا مطلب ہوتا ہے، تو وہ ہمیں جو قدیم الیام میں بھی نظر آ رہا ہے اور ابن آدم کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس کی تھیم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹرائن گاڈ کی جب ہم تعلیم دیکھتے ہیں تو باپ بھی قدیم الیام ہے اور بیٹا بھی قدیم الیام ہے۔ اور 7ویں باب کے اندر جو ہے تخت کے اوپر عدالت کی ویژن جو دانیل دیکھتا ہے کہ کتابیں کھولی گئی ہیں اور وہ تخت آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ مکاشفہ 20 باب کے اندر کہ وہ سفید تخت کے اوپر بیٹھا ہے، اور قدیم الیام کی یہاں رویا کا مطلب وہ قدیم سے ہے، یعنی وہی اس لائق ہے کہ ججمنٹ کر سکے اور کوئی نہیں۔ اور یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں میں نے بتایا کہ کرائسٹ نے خود کہا کہ باپ نے عدالت کا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ آگے ریزن کیونکہ وہ آدم زاد ہے، اور دانیل 7ویں باب میں یہی ہم نے پڑھا 7واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت میں کہ ایک شخص آدم زاد کا وہ آسمان کے بادلوں پر آیا اور قدیم الیام تک پہنچا۔ تو یہ دونوں صورتیں قدیم الیام اور آدم زاد، یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جو ہمیں مکاشفہ پہلے باب کے اندر
اور مکاشفہ 20 باب کے اندر دکھتا ہے، اور ڈینیل 7ویں باب کی 9ویں آیت میں، اور ڈینیل کی کتاب 7واں باب 13ویں 14ویں آیت کے اندر بھی، پھر ڈینیل کی کتاب 7واں باب 22ویں آیت کے اندر بھی ملتا ہے کہ مخالف مسیح جو وہ غالب آتا ہے مقدسوں کے اوپر جب تک قدیم الایام نہ آیا، یعنی سیکنڈ کمنگ خدا کے بیٹے کرائسٹ کی جو قدیم الایام ہے، اینشنٹ آف ڈیز، جب وہ آیا تو وہ مخالف مسیح کے اوپر غالب آیا اور اس کے بچوں نے سلطنت مسیح یسوع کے اندر شروع کی۔ تو یہ ڈینیل 7ویں باب کے اندر قدیم الایام، اینشنٹ آف ڈیز اور سن آف مین، یہ دونوں جو رویا جو ڈینیل دیکھ رہا ہے یہ کرائسٹ کے ہی حوالہ سے ہے۔ تو کرسٹولوجی کے اندر ڈینیل کی کتاب 7ویں باب کے اندر جو قدیم الایام ہے یہ باب بھی ہے، پر اس پکچر کے اندر چونکہ باپ اندیکھا ہے، خدا اندیکھا ہے، پر رویا کے اندر تو ہمیں جو ریزریکٹڈ کرائسٹ کی جو ججمنٹ کرتا ہے، جس کے سر کے بال سفید اون کی مانند، برف کی مانند ہے، آنکھیں آگ کے شعلہ کی ہیں، اور پہلا باب مکاشفہ کے اندر بھی ریزریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائڈ کرائسٹ جو ایز کنگ، ایز جج، جو عدالت کرتا ہے، ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے ملتا ہے۔ تو یہاں جو قدیم الایام کا ریولیشن، بھید، بلیورز، پاسٹر سائمن، میں آپ تک رکھنا چاہوں گا، یہ بہت بڑا ریولیشن کرسٹولوجی کے اندر ہے، کرائسٹ کی ڈیوینٹی، ہیومینٹی کے حوالہ سے، تاکہ ہمیں معلوم ہو، اور بائبل مقدس کی تھیم اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے جب ہم کرائسٹ کو جج کے طور پر، کنگ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور آدم ذات کا ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ اس نے انکارنیشن لی ہے، اس کا تجسم ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پہلے باب مکاشفہ کے اندر کہ اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، وہ جو 7 روحیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کی جو پکچر قدیم الایام کے اندر ہمیں ملتی ہے، تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ازل سے ہے۔ تو گویا جب ازل سے دیکھتے ہیں تو زبور 90 کے اندر لکھا ہے کہ تمام کریشن خدا کے بیٹے نے کی، جو ازل سے ابد تک ہے، یعنی ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، یعنی ہمیں ایٹرنیٹی آف گاڈ کے حوالہ سے جو قدیم الایام کے معنی کے اندر کرائسٹ کی پکچر ہمیں ملتی ہے، اس کا ریولیشن ملتا ہے۔ تو یہ مکاشفہ ہی اس کی ڈیوینٹی کا، اس کا قدیم الایام ہونا، اس کا مصدر روٹ قدیم الایام سے ہے، زمانوں سے پہلے ہے، ابتدا سے پہلے ہے، بگننگ سے پہلے ہے، وہ بائبل مقدس کے اندر یہ چیز ہمیں دلیری دیتی ہے، زور عطا کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح، میرا آپ کا سیویئر پاسٹر سائمن، اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے اور انسانی صورت کے اندر اپنی جان قربان کرتا ہے، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، پر اس کا روٹ، اس کا مصدر قدیم سے ہے، وہ قدیم الایام ہے، یعنی وہ زمانوں سے پہلے ہے، وقتوں سے پہلے ہے۔ بائبل مقدس جینیسس چیپٹر 1 میں لکھا، ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، تو گویا قدیم سنتوں سے پہلے، بگننگ آف دا ارتھ، بگننگ آف دا کریشن، یہ قدیم الایام اس سے پہلے ہمیں جو نظر آتا ہے۔ تو اس کی ذات کے اندر جو آج کی تعلیم ہے کہ ہم ججمنٹ کو، خدا کے بیٹے کی بادشاہی کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی خدا کا بیٹا جو قدیم الایام ہے وہی جج کے طور پر اور وہی کنگ کے طور پر بادشاہی کر سکتا ہے، کیونکہ قدیم الایام ہی ابد تک بادشاہی کر سکتا ہے، جو ازل سے ہے وہی ابد تک جائے گا۔ اور ڈیوڈ کووننٹ جو باندھا گیا داؤد کے ساتھ، وہ اسی لیے تاکہ انسان کے طور پر اور خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر قدیم الایام کی حیثیت سے، اینشنٹ آف ڈیز کے حیثیت سے وہ ابد تک بادشاہی کرے۔ تو یہ ڈینیل کی کتاب کے اندر جو ججمنٹ کی رویا ہے، اور کنگڈم کے حوالہ سے جو 7ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص آدم ذات سا بادلوں کے اوپر دکھائی دیتا ہے، یعنی سیکنڈ کمنگ کے اندر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ابن آدم جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ جو ٹرم سن آف مین کی یوز کی گئی ہے یہ قدیم الایام کے لیے کی گئی ہے، اور دونوں ہی پکچر پولیمورفک کرسٹولوجی کے اندر یہ دکھائی گئی ہے کہ وہ قدیم الایام بھی ہے اور ابن آدم بھی ہے، اور جب سیکنڈ کمنگ کے اندر ابن آدم آئے گا تو وہ قدیم الایام تک پہنچا، یعنی وہ ہے ہی قدیم الایام ہے۔
تاکہ قدیم الیام کے طور پر وہ سفید تخت کے اوپر، وائٹ تھرون کے اوپر ڈے آف ججمنٹ کے جو پیریڈ ہے وہ ابد تک عدالت کرے گا، امتوں کی، قوموں کی، مخالف مسیح کی، شیطان کی، ہر چیز کی ججمنٹ کرے گا۔ تو یہ ججمنٹ کرنے والا وہ جو قدیم الیام ہے، جو اینشنٹ آف ڈیز ہے، وہ جو الفا اومیگا ہے، جس کے حوالہ سے میں یہ کلیم بھی جو کرائسٹ نے مکاشفہ پہلے باب میں کیا کہ میں الفا اومیگا ہوں، وہ تھا، ہے اور آنے والا، وہ قادر مطلق آلمائٹی گاڈ ہے۔ اور الفا اومیگا کے اندر جو بتایا گیا اینشنٹ آف ڈیز، الفا اومیگا کے اندر یہ بھید جو ہے کرائسٹ نے بتایا، میں اس کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اور پھر جب ہم یوحنا عارف کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریزرکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائی کرائسٹ کی رویا دیکھتا ہے، جس طرح ڈینیل نے 7ویں باب کے اندر رویا دیکھی، تو لکھا ہے کہ یوحنا عارف مردہ سا اس کے پاؤں پہ گر پڑا اور کرائسٹ نے اس کو اٹھایا، ریزرکٹڈ کرائسٹ نے، گلوریفائی کرائسٹ نے، جو قدیم الیام ہے، جو اینشنٹ آف ڈیز ہے، اس نے کہا مت ڈر، کیونکہ پھر جو آگے بات کہی گئی ہے کہ میں اول اور آخر، تو یہ اول اور آخر یہ قدیم الیام کے معنی کے اندر ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور دیکھ ابد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ تو ساری اتھارٹیز جو ہے کرائسٹ خدا کے بیٹے کے پاس ہے، تو اس کا اول اور آخر کہنا جو ہے، یہ جو الفا اومیگا کے اندر ہمیں بھید ملے گا، جو کرائسٹ نے کلیم کیا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، جس کے حوالہ سے میں ابھی بتانا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن اور بلیورز جو اینشنٹ آف ڈیز کے حوالہ سے اہم ریولیشن میں آپ تک دے رہا ہوں، ڈینیل 7ویں باب اور ریولیشن 1 چیپٹر کے مطابق، کہ یسوع مسیح اول اور آخر ہے، یعنی قدیم الیام، اینشنٹ آف ڈیز، اینشنٹ آف ڈیز کا پاسٹر سائمن مکاشفہ ہی ہمارے اندر زور پیدا کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی اپنے اندر رکھتا ہوا، اس جلالی قدرت والا خدا کا بیٹا وہی اس لائق ہے کہ وہ عدالت کرے۔ اور جیسا کہ یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں کرائسٹ نے کہا کہ عدالت کا کام اس نے بیٹے کے ثبوت کیا گیا ہے، جو آدم زاد ہے، اور آدم زاد صحیح ہمیں شمادان میں ملتا ہے۔ اور ڈینیل 7ویں باب کے اندر بھی آدم زاد جو بادلوں پر، آسمان کے بادلوں پر آ رہا ہے اور قدیم الیام تک پہنچا۔ اس کے اندر پولیمورفک کرسٹولوجی کے اندر میں نے جو بات کی ہے، اور اینجلومورفک کرسٹولوجی کے اندر جو ڈینیل کی کتاب کے اندر ہمیں جو وہ قدیم الیام بھی ملتا ہے، آدم زاد بھی ملتا ہے۔ تو کرائسٹ کے یہ ویژن اس نے دیکھے ہیں، مگر باپ بھی قدیم الیام ہے، بیٹا بھی قدیم الیام ہے، یہ قدیم سے ہیں۔ جب ہم خدا ثالوث میں بلیو کرتے ہیں، یہ خدا کا بیٹا، خدا باپ، ہولی اسپرٹ، یہ سب جب ہم خدا ثالوث کی بات کرتے ہیں تو یہ قدیم سے ہیں، قدیم الیام ہے، یعنی ابتدا ابھی کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تو خدا موجود ہے۔ تو گویا جب ہم قدیم الیام کہتے ہیں، وہ قدیم سے ہے، پہلے سے ہے۔ اور جان بیپٹسٹ نے بھی کہا اس سے پہلے کہ میں، وہ مجھ سے پہلے، ابراہم سے پہلے، رسولوں سے پہلے، نبیوں سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، ہر چیز سے پہلے قدیم الیام کا ہونا، اور یہ روٹ بھی ہونا، اور وہ قدیم الیام بھی ہے کہ وہ سلطنت کرتا ہے، وہ جلال اس کا ہے، حشمت اس کی ہے، تمجید اس کی ہے، شکر گزاری اس کی ہے، عبادت اس کی ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر امت و قوموں میں سے لوگوں کو خرید لیا۔ کرائسٹ کے بلڈ، اس کی سیکریفائس سے، اس کے کفارے سے، اس کے اٹونمنٹ سے میں آپ بچے ہیں۔ تو جب یہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے مکاشفہ پہلے باب کے اندر، یسایہ 44 باب کے اندر بھی، اور مختلف اور حوالہ جات کے اندر، خدا کے بیٹے نے کہا میں اول اور آخر ہوں، باپ بھی اول اور آخر ہے۔ تو جب اول اور آخر یعنی فرسٹ اینڈ لاسٹ کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ زمانوں سے پہلے ہے، وہ ابتدا ہے، انتہا ہے۔ اور اس کے اندر پھر ایک خوبصورت دلیل کے طور پر کرائسٹ نے جو کلیم کیا کہ وہ تھا، ہے، آنے والا ہے، قادر مطلق ہے، اور آگے لکھا میں الفا اور اومیگا ہوں۔ تو الفا اومیگا کے اندر یہ کلیم کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں، اور کرائسٹ کے دور کے اندر گریک لینگویج جو تھی، اور وہ انٹرنیشنل لینگویج تھی، اور اس کے اندر کرائسٹ نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ جیسے پکچر کے اندر ہم نے دیکھا، الفا جو ہے الفابیٹ گریک کا فرسٹ ہے،
اور جو اس کا 24th لاسٹ جو الفابیٹ ہے گریک لینگویج کا وہ اومیگا ہے، یعنی الفا اور اومیگا. تو الفا اور اومیگا کو اس وقت سب کچھ ہر کوئی جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہے کہ گریک لینگویج کا الفا اومیگا کا کیا مطلب ہے، کہ وہ فرسٹ اور لاسٹ جو الفابیٹ ہے. اس کا مطلب یہ سمجھایا گیا کہ میں الفا اومیگا ہوں، یعنی میں بھی فرسٹ اور لاسٹ ہوں، نہ کوئی مجھ سے پہلے نہ کوئی مجھ سے بعد میں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. جب میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تو یعنی خدا ثالوث پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ انشیٹ آف ڈیز ہے، قدیم الیام ہے. اور قدیم الیام کا مطلب ہی الفا اومیگا ہے. الفا اومیگا کا مطلب ہی اول اور آخر ہے، یعنی فرسٹ اور لاسٹ، اور پھر ازل سے ابد تک، یعنی ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، جو زبور 90 کے اندر ہمیں ملتا ہے. یعنی خدا کی جو ذات ہے، جو یسوع مسیح کی ذات کے اوپر ہمارا بلیو ہے، ہم خدا ثالوث پر جب ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کا بیٹا جو قدیم الیام ہے، ازل سے ابد تک ہے، ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، اس کا مطلب ایٹرنیٹی ٹو گاڈ کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. جو ایٹرنیٹی رکھتا ہے وہی سلطنت کرتا ہے، جو ایٹرنیٹی رکھتا ہے وہی عدالت کرتا ہے. اور ڈینیل کی کتاب کے اندر یہ ٹرم یوز کی گئی، یہ ٹائٹل یوز کیے گئے ہیں کہ قدیم الیام جو ہے تخت عدالت پر بیٹھ گیا اور کتابیں کھولی گئی تاکہ ججمنٹ ہو. اور جیسا میں نے بتایا، بلیورز بعض تھیولوجین اس کو فادر کہتے ہیں، پر باپ تو اندیکھا ہے. پر جب یہ سفید بال اور ہمیں اس کی آنکھ کے شعلہ کسی تخت کے اوپر بیٹھا ویژن مل رہا ہے، تو یہ خدا کا بیٹا جو مکاشفہ پہلے باپ کے اندر ہمیں ملتا ہے، ریزوریکٹڈ گلوریفائی کرائسٹ. اور اس سے کہا میں الفا اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، یعنی میں ہی قدیم الیام ہوں. تو قدیم الیام کا ٹائٹل میرے آپ کے اندر یہ زور پیدا کرتا ہے کہ ہم اس ہستی کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں جو زمانوں سے پہلے ہے، جو زمانے جس کے اندر پورے ہوتے ہیں. آج کا دور اور کائنات سے پہلے ہر چیز جو بنائی گئی ہے وہ ان سے پہلے ہے، اور اس نے آ کر تجسم لے کر اپنی جان قربان کر کے قدیم الیام کی صورت میں وہ اب سلطنت کرے گا پہلی بات، اور عدالت کرے گا، یعنی ایز کنگ ایز جج جو ہے ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے. اور آج کی اس ٹیچنگ کے اندر جب ڈاکٹرن آف انشیٹ آف ڈیز الفا اومیگا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی الفا اومیگا فرسٹ اینڈ لاسٹ، اول اور آخر، اور تھا ہے آنے والا، یعنی یہی یسوع مسیح جو ازل سے زمانوں سے، یعنی سورج چاند ستارے کائنات زمین آسمان چشمے قدیم سنتیں پہاڑ ہر چیز سے پہلے خدا کا بیٹا موجود ہے. جب ہم مثال میں دیکھتے ہیں تو وہاں قدیم سنتوں کا ذکر ہے. قدیم سنتوں کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ جو زمین آسمان کے اندر بنایا گیا ہے، یسوع مسیح قدیم الیام ہے، وہ پہلے سے موجود ہے. پھر زبور 104 کے اندر کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور اس نے پانیوں کے اوپر زمین کی بنیاد رکھی، اور ہر چیز کا بنانے والا ہمیں ملتا ہے. تو یہ قدیم الیام ہے، انشیٹ آف ڈیز ہے. قدیم الیام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر یہ تسلی آتی ہے کہ خدا کا بیٹا ہی عدالت کرتا ہے، خدا کا بیٹا ہی ہمارے درمیان ہے. اس لیے ابلیس کی قوتیں جو ہے مقدسوں سے بھاگتی ہیں، کیونکہ ہمارا بلیف خدا کے بیٹے کے اوپر ہے. اس لیے رفاقت رکھنا، خدا کے ساتھ چلنا، وہی جو قدیم الیام کی رویا رکھتے ہیں، جو قدیم الیام کو کہ وہ مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا. تو وہ جو ازل سے، وہ جو الفا اومیگا، وہ جو اول آخر، اس نے ہیومینٹی کے اندر آ کر جان قربان کی. تو کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی کی جو ہم تعلیم کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ قدیم الیام بھی دکھتا ہے، وہ ابن آدم بھی دکھتا ہے ڈینیل کی کتاب کے اندر، اور مکاشفہ کے اندر بھی پہلے باب کے اندر وہ ریزرریکٹڈ کرائسٹ، خدا کا بیٹا گلوریفائی کرائسٹ، اس نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں، وہ جو تھا ہے آنے والا. تو ہمارے پاس بات واضح ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہی جو قدیم الیام ہے، کیونکہ الفا اومیگا کا مطلب ہی ہے اول اور آخر. اور گریک لینگویج اس وقت جو تھی انٹرنیشنل تھی، آج بھی سب جانتے ہیں کہ الفا جو پکچر کے اندر دیکھا گیا یہ فرسٹ الفابیٹ ہے، اور 24th لاسٹ جو ہے اومیگا گریک لینگویج کا ہے. تو گویا فرسٹ اور لاسٹ
ग्रीक लैंग्वेज क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, और ग्रीक लोगों का ये मानना था, उनके स्कॉलर्स का, कि उनकी लैंग्वेज ही के अंदर ये सारी कायनात का वजूद में आना है। पर क्राइस्ट ने कहा वो तो मैं हूं, अल्फा ओमेगा, अव्वल भी मैं, आखिर भी मैं, कदीमुल याम भी मैं, और अजल से अबद तक। तो जो आज की टीचिंग के हवाला से बिलीवर्स, पास्टर साइमन, जो बात वाज़ेह है कि कदीमुल याम ही अल्फा ओमेगा है, और क्राइस्ट ने ये पहले बाब मुकाशफा में कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा यानी अव्वल और आखिर हूं, और कोई नहीं मेरे सिवा। और कदीमुल याम का कहना ही ये बताता है, जो मुकाशफा आज टीचिंग में दिया जा रहा है, दो बातें बिलीवर याद रखिए कि वो अब्दी सल्तनत करता है और अब्दी अदालत करता है। तो ये कदीमुल याम होने से ही, और अगले क्वेश्चन के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से उसकी अब्दी सल्तनत जो होगी और किस तरीके से आसमान और जमीन उसके सामने से भागे, वो भी दलील के तौर पर उनका भागना का जो मानी है, जो सवाल में किया गया, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह यसू का अब्दुल अबाद सल्तनत करना और अदालत करना में कदीमुल याम का क्या भेद है कि ये टाइटल इस्तेमाल किया गया है, और लेपालिक फर्जंद का सल्तनत में बादशाही करना और कदीम से चुनना भी बताएं, और ज़मीन आसमान का भागना में क्या भेद है? पास्टर साइमन और बिलीवर्स, जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो बात पूछी गई है इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी के अंदर कि कदीमुल याम बादशाही करता है, सल्तनत करता है, और डैनियल 7वें बाब के अंदर हमें जजमेंट और उसकी बादशाही दोनों के हवाला से बात मिलती है। और इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि कदीमुल याम का मानी हमें क्राइस्ट की जजमेंट के अंदर देखना है और क्राइस्ट की किंगडम के अंदर देखना है, और क्रिस्टोलॉजी के अंदर इब्ने आदम की हैसियत में आकर यीशु मसीह ने जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, मुर्दों में से जी उठा और आने वाला है। और डैनियल 7वें बाब की 13वीं आयत में यही लिखा गया कि उसने रोया देखी कि आसमान के बादलों पर आदमजाद शख्स यानी इब्ने आदम कदीमुल याम तक पहुंचा। पहुंचने का जो मानी यहां पर यह बयान है कि आदमजाद जो मुर्दों में से जी उठा, अपनी सेकंड कमी के अंदर कदीमुल याम की हैसियत से अब तक बादशाही करेगा और अदालत करेगा। और डैनियल 7वें बाब में ये दोनों ही बातें जो हमें पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टोलॉजी के अंदर मिलती है कि वो हमें कदीमुल याम भी नजर आता है कि वो तख्त के ऊपर बैठ गया, अदालत उसके सुपुर्द की गई, और उसका सर ऊन की मानत, बर्फ की मानत सफेद एज चर्च, और मुकाशफा पहले बाब के अंदर उसकी आंखें आग के शोला की मानत, उसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती, और वो शमादान में आदमजाद की हैसियत से हमें दिखता है, मगर कदीमुल याम भी है। इसलिए उसने यूहन्ना आरफ से कहा कि मैं अव्वल और आखिर, मत डर। और ये जब हम डैनियल 7वें बाब के अंदर देखते हैं तो वहां लिखा कदीमुल याम तख्त के ऊपर बैठ गया। जब मुकाशफा 20वें बाब के अंदर देखते हैं तो उसने कहा एक मैंने बड़ा सफेद तख्त देखा, यानी जो थ्रोन ऑफ जजमेंट के हवाले से बात की गई है, जो उसमें बैठा है, जो उसमें बैठा है, जो पुराने अहदनामा के अंदर हम डैनियल 7वें बाब के अंदर देख रहे हैं कि वो कदीमुल याम बैठा है। तो मुकाशफा 20वें बाब के अंदर बात वाज़ेह होती है कि इब्ने आदम कदीमुल याम तक पहुंचा, यानी ताकि अब तक बादशाही करे, और अब तक जो है वो एटर्नल जजमेंट वही कर सकता है, लिखा है जो उस पर बैठा है। तो दो बातें, वो कदीमुल याम है, और दूसरी बात जमीन आसमान उसके आगे से भाग गए। जब इब्ने आदम जो बादलों पर आया है, कदीमुल याम तक पहुंचा, तो हमें मुकाशफा 5वें बाब के अंदर जो हमें हेमन का थ्रोन मिलता है, जिसके ऊपर हमें स्लेन लैम मिलता है और लाइन ऑफ जूदा मिलता है। तो हमें खुदा के तख्त के सामने जब हम खुदा के बेटे को देखते हैं, वो कदीमुल याम है, तो गोया वही बाप के हाथ से किताब को लेता है। इसका मतलब है कि कदीमुल याम जो है वो बुक को लेता है, कदीमुल याम के हाथ से जो अनदेखा है। तो गोया जिबा किया हुआ बरा लाइन ऑफ जूदा वही किताब को लेने के लिए, यानी जजमेंट करने के वही लायक है, और अब तक बादशाही भी वही करता है, और उसी की हमद हो रही है। और आइकनोग्राफी के अंदर, हिम्नोलॉजी के अंदर हम जब देखते हैं,
جو حمد ہو رہی ہے اور جو اس کی پکچر ہمیں تھرون کے اوپر مل رہی ہے، تو یہ خدا کا بیٹا قدیم الیام ہمیں ملتا ہے، جو کتاب کو بھی لیتا ہے تو گویا وہ قدیم الیام تک پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ قدیم الیام ابن آدم وہ قدیم الیام تک پہنچا، یعنی باپ سے اس نے وہ کتاب لی تاکہ اب تک وہ عدالت کرے اور بادشاہی کرے۔ تو جو ڈینیل 7ویں باب کے اندر جو قدیم الیام جو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ رویا خدا کے بیٹے کرائسٹ کے حوالے سے ہے، جو ابن آدم ہے وہ قدیم الیام تک پہنچا، یعنی باپ سے اس نے وہ کتاب بھی لی اور ججمنٹ کے طور پر ابدی بادشاہی اور ابدی عدالت کرنے کے لیے۔ اور 7واں باب ڈینیل میں یہی لکھا ہے کہ جب تک وہ قدیم الیام نہ آیا مخالف مسیح غالب آتا رہا، اور جب قدیم الیام آ پہنچا یعنی خدا کا بیٹا ڈے آف ججمنٹ سے پہلے بادشاہی کرے گا، تو وہ مخالف مسیح اور ہر قوموں کے اوپر ہر چیز کے اوپر غالب آیا۔ تو اس کی سلطنت کے حوالے سے 7ویں باب 14ویں آیت میں لکھا کہ اس کی سلطنت لازوال ہے، اس کی سلطنت جاتی نہ رہے گی۔ تو یہ بھید بتاتا ہے کہ اس کی سلطنت جاتی نہ رہے گی کا معنی ہے کہ وہ قدیم الیام ہے، وہ مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو گویا ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق اس کا زندہ ہونا اور عبدالآباد زندہ رہے گا ازل سے ابد تک، ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ۔ تو یہ ایٹرنٹی آف گاڈ کے حوالہ سے، تو قدیم الیام اینشنٹ آف ڈیز کے حوالہ سے جو ہمارا واضح مکاشفہ ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہی سلطنت کرتا ہے۔ اور کویسچن کے اندر یہ بھی پوچھا گیا اور مکاشفہ 20ویں باب میں بھی یہی لکھا ہے کہ وائٹ تھرون کے اوپر جو بیٹھا یعنی قدیم الیام، اس کے آگے سے آسمان زمین بھاگ گئے۔ تو یہ دلیل بھی الفا اومیگا کی ہی طرح میں آپ تک دینا چاہوں گا کہ کرائسٹ نے کہا میں الفا اومیگا یعنی اول آخر، جس طرح الفا اول فرسٹ کو ظاہر کرتا ہے، اومیگا لاسٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ معنی سمجھ آ جائیں کہ جس طرح لینگویج کے اندر الفا اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، اسی طرح خدا کا بیٹا وہ اول آخر وہی ہے۔ اور پھر جب زمین آسمان اس کے آگے سے بھاگ گئے، اس کا بھی ریولیشن ہمیں زبور 102 کے اندر بلیورز اور پاسٹر سائمن ملتا ہے، اور عبرانیوں پہلے باب کے اندر پالوس رسول اس ریفرنس کو کوٹ کرتا ہے کہ اس کی سلطنت، عبرانیوں پہلے باب میں، کہ اس کی سلطنت کا عصا راست بازی کا عصا ہے، اور وہ راستی سے عبدالآباد سلطنت کرتا ہے۔ اور آگے پھر زبور 102 کا وہ ریفرنس دیتا ہے کہ جو ہیون اور ارتھ اس نے بنایا ہے، لکھا ہے وہ نیست ہو جائیں گے، پر قدیم الیام باقی رہے گا، وہ لا تبدیل ہے، اس کے برس لا انتہا ہے۔ تو گویا کریشن اور قدیم الیام کا ایک کمپیریزن 102 زبور کے اندر کیا گیا، اور پالوس رسول ابدی سلطنت کے حوالہ سے وہ ریفرنس دیتا ہے کہ زمین آسمان قدیم سنتے جو قدیم سے ہیں وہ نیست ہو جائیں گی، وہ لباس کی مانند پرانی ہو جائیں گی، وہ پوشاک کی مانند بدل دی جائیں گی، پر وہ انچینجیبل ہے، وہ لا تبدیل ہے، اس کے برس جو ہے لا انتہا ہے، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو بادشاہی وہ تمام یونیورس کے کمپیریزن میں بتاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، پر کرائسٹ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ وہ قدیم الیام ہے، کیونکہ وہ اینشنٹ آف ڈیز ہے۔ تو یہ ریولیشن ہمارے پاس جب وہ تخت عدالت پہ بیٹھتا ہے قدیم الیام، تو یہ پہلا کام جو وہ قوموں کے حوالہ سے ججمنٹ کرنے لگتا ہے، تو لکھا ہے کہ زمین آسمان بھاگ گئے اور ان کو کہیں جگہ نہ ملی۔ اس کا مطلب ہے ان کو وہ پوشاک کی طرح بدل دے گا، وہ نیست ہو جائیں گے، وہ باقی نہ رہیں گے، پر سلطنت باقی رہے گی جو قدیم الیام کو شو کرتا ہے۔ تو گویا اگر قدیم سے سنتوں کا ذکر ہے جو قدیم سے بنائی گئی ہیں، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا قدیم الیام ہے جو ان سے بھی پہلے ہے، ان قدیم سنتوں سے بھی پہلے ہے، زمین آسمان سے بھی پہلے ہے، ان کہکشاؤں سے بھی پہلے ہے، پہاڑوں سے بھی پہلے ہے، چشموں سے بھی پہلے ہے، ہر قسم کی تخلیق سے پہلے خدا کا بیٹا قدیم الیام موجود ہمیں ایگزسٹ کرتا ملتا ہے۔ اور قدیم الیام کے اندر ہم آسمان کی ابدی بادشاہی کو بھید جانتے ہیں، جو وہ بیٹے کے طور پر ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق انسان کے طور پر، یعنی انسان کے طور پر اور خدا کا بیٹا، یہ ابدی بادشاہی ازل سے ابد تک، تو یہ قدیم الیام ہونا ہے۔ اور اس نے یوحنا آدم سے بھی یہی کہا
کہ اٹھ نہ ڈر کیونکہ میں اول اور آخر ہوں, میں الفا اومیگا ہوں, میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, یعنی میں ہی قدیم الیام ہوں. یعنی ڈینیل 7 باب اور ریولیشن 1 باب, ریولیشن 20 باب کے اندر اور ریولیشن 5 باب کے مطابق قدیم الیام ہی سلطنت کرتا ہے اور اس کی سلطنت کبھی جاتی نہ رہے گی. اور الفا اومیگا سے ہمیں دلیل بتائی گئی ہے فرسٹ اور لاسٹ کی, اور آسمان زمین کا نیست ہو جانا بھی دلیل کے طور پر ہے کہ وہ نیست ہو جائیں گے. پر خدا کا بیٹا اس لیے باقی ہے, اس لیے قائم ہے کہ وہ قدیم الیام ہے. وہ مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالآباد بادشاہی کرے گا. تو جب وہ مر گیا, چونکہ وہ قدیم الیام ہے اس لیے وہ زندہ ہوا اور آنے والا ہے. آدم زاد اسی لیے کہا گیا کہ ابن آدم کے طور پر اس دنیا کے اندر آیا, ابن آدم کے طور پر مردوں میں سے جی اٹھا, خدا کا بیٹا ہے. اور ڈینیل 7 باب کے اندر کہ وہ آسمان پر بادلوں پر آنے والا ہے اور قدیم الیام تک پہنچا, یعنی وہ ہے ہی قدیم الیام, تاکہ جب وہ آئے اور مخالف مسیح اور امتوں قوموں سب کی عدالت کرے اور اس کی بادشاہی کے اندر پالک فرزند جو ہے ابدل تک بادشاہی کریں گے, جس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا کہ کس طرح کلیسیا جو ہے مسیح یسوع کے اندر عبدالآباد بادشاہی کرے گی, کیونکہ وہ قدیم الیام ہے اور اس نے ہمیں بھی قدیم ہی سے لپالک فرزند کے طور پر خدا نے اپنی ذات کے اندر تھرو کرائسٹ اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں چن لیا, تاکہ ہم اس کے لپالک فرزند ہو کر قدیم الیام خدا کا بیٹا جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا اس کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں اور اس کی سلطنت جاتی نہ رہے گی, جس کے اوپر میں ابھی بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سائمن اور بلیورز جو کرسٹولوجی کے اندر ہم قدیم الیام کے حوالہ سے الفا اومیگا کے حوالہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا قدیم الیام کے طور پر جو اول اور آخر ہے, جو الفا اومیگا ہے, وہ دو کام جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہی کرے گا عبدالآباد ایورلاسٹنگ ٹو ایورلاسٹنگ اور ابدی عدالت کرے گا. اور ڈینیل 7 باب کی جو 22ویں آیت ہے کہ جب تک قدیم الیام نہ آیا مخالف مسیح غالب آتا رہا, جو ہی قدیم الیام تخت عدالت پر بیٹھتا ہے اور بادشاہی کے لیے آتا ہے تو یہ مخالف مسیح کی سلطنت جاتی رہتی ہے اور اس کے بیٹوں کے لپالک فرزند جو خدا کے ہیں ان کے سپرد کرتی گئی. پاسٹر سائمن, اور جو 7 باب ہی کے اندر ڈینیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں 4 جانداروں کا ذکر ملتا ہے اور ان کی بادشاہیوں کا. تو یہ جو سپر پاور اس دور کے اندر ویژن دیکھا گیا, جس کے اندر جو پہلا جاندار ڈینیل دیکھتا ہے جو سلطنت کرتے ہیں, اور اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر کو اس نے دیکھا اور اس کے عقاب جیسے پر ہیں, تو گویا یہ ایک جاندار اس نے دیکھا. پھر اس نے ایک ایسا جاندار دیکھا جو ریچھ کا سا دکھتا ہے اور اس کے منہ میں 3 پسلیاں ہیں. پھر اس نے ایک تیندوا دیکھا جس کے 4 پر ہیں. پھر اس نے ایک ہولناک ہیبت ناک جو جاندار دیکھا جس کے لوہے کے دانت ہے. تو یہ 4 جانداروں کی گورنمنٹ جو ہے یہ ڈینیل جو ہے یہ 7 باب کے اندر دیکھتا ہے. اور یہ جو ہمیں شیر اور عقاب کے پاس نظر آتے ہیں تو یہ پہلا جاندار یہ بابل کی حکومت ہے. اور جو جاندار ہمیں ریچھ اور اس کے منہ میں 3 پسلیاں, یہ جاندار مادی فارسی جو گورنمنٹ سپر پاور ہوئی ہے یہ وہ ہمیں ملتی ہے. اور پھر جو تیندوے کا وہ ذکر کرتا ہے تو یہ لیپرڈ جو ہے یہ یونان کی بادشاہی کے حوالہ سے جو اس کے 4 پر, بعد میں اس کے 4 جنرل جو ہیں انہوں نے اوورکم کیا گورنمنٹ کو. اور پھر وہ رومن گورنمنٹ کی بات کرتا ہے کہ وہ ہیبت ناک جس کے لوہے کے دانت. تو یہ لوہے کے دانت کا مطلب ہے کہ وہ لوہے کے اس وقت تمام چیزیں یوز ہوتی تھی, ویپنز, تو وہ لتاڑتا ہے. تو یہ ایک خطرناک گورنمنٹ تھی جس کے ساتھ ہارنز کا بھی ذکر کیا گیا. اور اس پیریڈ میں یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. تو یہ مسیح کی قربانی جب اس دور کے اندر ہوتی ہے تو پھر 7 باب کے اندر اس کی تخت عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اگر ان حکومتوں نے خدا کے بیٹوں کو, اسرائیل کو اور کرائسٹ کو بھی انہوں نے مصلوب کیا تو وہ تخت عدالت پہ بیٹھ کر
इन सारी हुकूमतों की, अहले लुगत की, कौमों की अदालत करेगा जिन्होंने बादशाहियां करके यीशु मसीह को भी मसलूब किया और कलीसिया को और उसके बच्चों को ये वक्तन फक्तन तंग करते आए हैं। तो लिखा है उनसे सल्तनत जो है खत्म हो जाएगी, उनकी अदालत करेगी और सल्तनत कदीम उल-याम जो है अब तक बादशाही करेगा और उसके बेटे उसके साथ बादशाही करेंगे, यानी खुदा के लिए पालिक फर्जंद, यानी अब तक वो उस बादशाही के मालिक होंगे। तो गोया कलीसिया यीशु मसीह के अंदर अब्दुल-आबाद बादशाही करेगी डेविडिक कॉवेनेंट के अंदर। और दाऊद ने कहा कि इंसानी तरीक पर भी और इतनी बड़ी इतनी लंबी, तो ये जो यीशु मसीह खुदा का बेटा है, कदीम उल-याम है, उसने इस दुनिया के अंदर आकर तजस्सुम लिया और पैदा हुआ, मर गया, दफन हुआ, हमारा कफारा दिया, मुर्दों में से जी उठा और अब बादलों पर आने वाला है और कदीम उल-याम के तौर पर तख्ते अदालत पर बैठेगा और अदालत करेगा मुखालिफ मसीह की। और ये सल्तनत 1000 साल बादशाही कलीसिया के साथ मसीह की शुरू हो जाएगी और फिर अब तक रूल करेंगे और अब्दी बादशाही में मुखालिफ मसीह इब्लीस और हर एक गुनहगार जो है व्हाइट थ्रोन के आगे खड़ा होगा और उसको हेल में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मौत है और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा जो कदीम उल-याम है वही कर सकता है, जो यहूदा का बब्बर है, जो ज़िबा किया हुआ बरा है। ये टाइटल्स, उसके जो नेचर हमें मिलती है, उसने अपनी जान से पर कुर्बान की है। तो गोया जो यहां पर जो सल्तनत अब कलीसिया के साथ है, लेपालिक फर्जंदों के साथ है, अब भी वो शमादान में आदमजाद है, यानी कदीम उल-याम कलीसिया के अंदर है। बिलीवर्स गौर करना है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जी उठना ये कदीम उल-याम कहां होना है और वो शमादान के अंदर आदमजाद है। उसने यूहन्ना आरफ से कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मत डर, आल मेरवा, मौत की कुंजियां मेरे पास है, हर अथॉरिटी मेरे पास है। वो किंग है, वो जजमेंट करता है, उसके मुंह से दोधारी तेज तलवार निकलती है, उसकी आंखें आके शोला की सी है, उसका सर जो है बर्फ ऊन की मानद है। वो जजमेंट करेगा, वो अदालत करता है और आज भी करता है उन तमाम गुनहगारों की जो खुदा के लोगों को परेशान करते हैं। और वबा, दुख, हर तरह गुनाह का मुकाबला ईमानदार इसलिए कर जाता है कि हम यीशु मसीह खुदा के बेटे पर जो कदीम उल-याम है ईमान रखते हैं। इसलिए जो खुदा के साथ रिफाकत रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं, कलीसिया का हिस्सा बने हुए हैं, उनको ये पता है कि वो कदीम उल-याम है, वो बादशाही करता है। और आज कलीसिया के अंदर फेलोशिप करने वाले उसकी बादशाही के अंदर है, उसकी किंगडम के अंदर है और वो अदालत करने वाला है और उनकी अदालत करेगा जो नीम गर्म है, जो गुनहगार हैं, जो मसीह से दूर हैं, जो उसके खून को पायमाल करते हैं। और आप आज के दौर के अंदर देखिए कि बहुत से नामी मसीह हैं, बहुत से कलीसियाओं से दूर हैं और इस दुनिया के अंदर बुरी हरकतों के अंदर है, इलानिया मसीह को मसरूफ करते हैं। वो किसी कलीसिया में रिफाकत ना करके अपनी दूरी दिखाते हैं और अपने आप को मुआशरा के अंदर एक स्टेटस में भी दिखाते हैं जो उनको मालूम नहीं है कि वो दुनियादार लोग हैं, जहन्नम के फर्जंद हैं। मगर खुदा के लोग जो यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं कि वो सल्तनत करता है, अदालत करेगा, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मुर्दों में से जी उठा है, कलीसिया का हेड है, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, वो कलीसिया में रिफाकत करते हैं और ऐसे यहां भी बरकत पाते हैं और आइंदा जो है एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग अब्दी बादशाही के अंदर मसीह के साथ रूल करेंगे। पेंडेमिक हो, काल हो, वबा हो, किसी किस्म का दौर क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने आप को मसीह यीशु में इत्मीनान की जिंदगी के अंदर रखना है, क्योंकि वो कदीम उल-याम और सब चीजों का इख्तियार रखता है, बादशाही उसकी है और वही अदालत करता है। और हमें किसी चीज से कभी खौफ सदा नहीं करना और रोज बरोज कलीसिया के साथ फेलोशिप करते हुए ट्रांसफॉर्म होते चले जाना है, ताकि कदीम उल-याम के साथ बादशाही करने के लिए गैर फैनी हालत के अंदर जब यीशु आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। और यशायाह 44 बाब के अंदर पास्टर साइमन और बिलीवर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, नबी कहता है खुदा के हवाले से, क्राइस्ट के हवाले से, मैं अव्वल और आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और वहां फिर आगे लिखा है कि उसने कदीम से लोगों की बना रखी, यानी कदीम लोगों की
بنا رکھی یعنی بنیاد رکھی، یعنی ہمیں قدیم سے لپالک ہونے کے لیے چن لیا۔ جب وہ قدیم الیام ہے تو ہم اس کی ذات میں پہلے ہی سے قدیم یعنی پہلے سے ازل سے پری ڈسٹائن چن لیے گئے، یعنی کہ وہی ہے جو ترتیب دیتا ہے، وہی جو باتیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو گویا قدیم الیام اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور لپالک فرزند بھی جو ہے بنائے عالم سے پیشتر، ان کریشن سے پہلے، زمین آسمان سے پہلے اس کے اندر قدیم الیام میں چن لیے گئے، ان کی بنیاد رکھ دی گئی قدیم الیام میں۔ تو گویا میرا آپ کا بھی روٹ قدیم الیام میں جا ملتا ہے کہ لپالک فرزندوں کے طور پر ہمیں اس نے خرید لیا، اور آج جو میں آپ یہاں پر تھیولوجی چینل کے اوپر اس کی گواہی دے رہے ہیں، ٹیچنگ دے رہے ہیں، کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ میں فیلوشپ کرتے ہیں، اور دنیا کے بلیورز آپ دنیا کے اندر فیلوشپ کر رہے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں، یہی کہ آپ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کو جو قدیم الیام ہے، جو اینشنٹ آف ڈیز ہے، جو الفا اومیگا ہے، اس کی ذات کے اندر میں آپ لپالک خدا کے فرزند چن لیے گئے ہیں۔ اور رومیو 8ویں باب میں یہ لکھا ہے، جس کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تھا کہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اور جن کو اس نے چنا ان کو راست باز بٹھایا اور ان کو جلال بھی بخشا۔ اور اب ہم چونکہ قدیم الیام میں پہلے سے چن لیے گئے، تو مکاشفہ یہی ہے کہ اب ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، روز بروز اپنی شکل بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ رفاقت سے ہوگا، کلام سننے سے ہوگا، ہم باڈی آف کرائسٹ میں ثابت کریں کہ اس کے بدن کا حصہ ہے، کلیسیا کا پارٹ ہے، اور لائق طور سے ورشپ کریں، اور کبھی بھی کلیسیوں سے دوری نہ بنائیں۔ اور یہ وہی جو ایمان رکھتا ہے اینشنٹ آف ڈیز کے اوپر، قدیم الیام کے اوپر، وہی قدیم سے اپنے آپ کو لپالک فرزند کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چن لیا گیا، اور یہاں پر فیلوشپ کرنا ہی بتاتا ہے کہ ہم خدا کے لپالک فرزند ہیں اور قدیم الیام میں پہلے سے چن لیے گئے ہیں۔ اور یہ سایہ 44 باب کے اندر قدیم لوگوں کی بنیاد تو اس نے پہلے سے رکھ دی، یعنی ہمیں لپالک فرزند خدا کے بنا دیا ہے۔ اس لیے بلیورز آف پاسٹر سائمن ہمیں خوب اس کی عبادت کرنی، پرستش کرنی، اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے اس کی ذات کا سارا علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے اس دنیا کے اندر آ کر تجسم دیا، اور ہیومینٹی اور ڈیوینٹی کے اندر رہتا ہوا ہمارے لیے اس نے جان قربان کی، مصلوب ہوا اور مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان سے پاک روح ہمیں بھیجا جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے، مسیح کی بابت سکھاتا ہے، اینشنٹ آف ڈیز کے حوالہ سے سکھاتا ہے، کیونکہ خدائی ثالوث فادر سن ہولی اسپرٹ یہ قدیم الیام ہے، یہ اینشنٹ آف ڈیز ہے، یہ الفا اومیگا۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں اول آخر یعنی میں الفا اومیگا تھا، ہے اور آنے والا، اس کی ذات پر میرا آپ کا ایمان ہے۔ اور یہ جو دو باتیں آج کی ٹیچنگ کے حوالہ سے کہ وہ قدیم الیام ہے، یعنی وہ ابدی سلطنت کرتا ہے اور ابدی عدالت کرتا ہے، اور کلیسیا میں اس کی بادشاہی ہے، اور میں آپ اس کی عبادت کر کے کلیسیائی فیلوشپ کر کے ایمان رکھیں کہ وہ قدیم الیام ہے اور اس کا انتظار کریں۔ اس سے ابلیس کی قوتیں ڈرتی اور کانپتی ہیں، اور اس کے آنے پر جب قدیم الیام تخت کے اوپر بیٹھے گا، مخالف مسیح اور شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم 1000 سالہ بادشاہی اور ابدی بادشاہی یعنی ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، ازل سے ابد، جو اول اور آخر الفا اومیگا قدیم الیام اینشنٹ آف ڈیز ہے، وہ ابد تک بادشاہی کرے گا، وہ قوموں کی عدالت کرے گا۔ ابدی عدالت اور ابدی بادشاہی کا اختیار صرف قدیم الیام کے اوپر ہے، جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے قدیم الیام کے طور پر ڈینیل 7 چیپٹر میں، اور مکاشفہ 20ویں باب میں جو سفید تخت کے اوپر بیٹھا ہے، زمین آسمان اس کے آگے سے بھاگ گئے، اور پہلا باب مکاشفہ میں وہ الفا میگا یعنی فرسٹ لاسٹ ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ لا تبدیل ہے، اس کے سال کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور یہ سایہ 9ویں باب کے اندر لکھا ہے وہ اب سے اب تک داؤد کے تخت کے اوپر حکمران رہے گا، اور اس کی کمال بندی اور بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو وہ ہمارا پرنس آف پیس ہے، صلح کا شہزادہ ہے، ابدی بادشاہ ہے، قدیم الیام ہے، الفا اومیگا ہے، جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں۔ اور کرسٹولوجی کے اندر تھیولوجی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم کے اندر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیورز آپ کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کو سمجھتا ہوا
दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर ने आपको दी, इससे आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा और हमने कदीमुल अयाम, एंशंट ऑफ डेज के मुकाशफा को जाना। अल्फा ओमेगा, यीशु मसीह जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, इस मुकाशफे के भेदों को आज हमने सीखा। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और ये न्यू सीरीज रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हवाला से है जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर देते हैं और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है और इस टीचिंग को दूसरे खादम भी दूसरी क्लेसों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।